محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سجد ابرار و اخیار، ہادی سبل خطر رسل مولائے کل احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والاحترام الدین بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، حصول برکت کے لیے اور اپنے قلب کی صلاح کے لیے موت کے متعلق سے ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی۔ ایک عاشق کا جنازہ اٹھتا ہے تو عاشق کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ سماعت کریں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور لگا کے خوشبو میں
نبی ہمارے ہیں سامنے اب خوشی کے مارے مچل رہا ہوں نبی ہمارے ہیں سامنے اب خوشی کے مارے مچل رہا ہوں لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں اور یہ شعر سماعت میں حضرات انہیں کے در کا فقیر ہوں میں انہیں کے در کا فقیر ہوں میں محبتوں کا اسیر ہوں میں انہیں کے در کا فقیر ہوں میں محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں اور یہ شعر سماعت میں حضرات گناہ کی گٹھڑی ہے بار سر پر گناہ کی گٹھڑی ہے بار سر پر حضور کیسے میں گزروں پل پر بچا لو آ کر شفیع محشر کے پل سے اب میں پھسل رہا ہوں لحد میں آقا کی دید ہوگی درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نعت شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حضرات وقت کافی ہو چکا ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مکمل آج یہ 5واں جمعہ ہے موت کے حوالے سے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز موت کے حوالے سے کچھ باتیں اور آپ کے گوش گزار کروں گا یہ رنگین دنیا یہ دھوکے میں ڈالنے والی دنیا یہ فریب میں مبتلا کرنے والی دنیا اس دنیا سے ہم اور آپ کو بچنا ہے فرمایا گیا کہ جب جنازے کو لوگ لے کر چلتے ہیں کاندھا دے کر چلتے ہیں تو اس کی روح ایک شخص ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور روح پکار پکار کر کہتی ہے جسے سب سنتے ہیں سوائے جن و انس کے کہ افسوس میں دنیا کے فریب میں مبتلا ہو گیا
میں دنیا میں مبتلا ہو گیا لیکن تم لوگ دنیا میں مبتلا نہ ہونا، اس دنیا نے مجھے فریب میں دھوکے میں ڈال رکھا، تم لوگ دھوکے میں نہ رہنا۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ رنگین دنیا، اس کے فریب میں، اس کے دھوکے میں ہم اور آپ آ جاتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس فریب دھوکے والے دنیا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرات، مرنا تو ہر ایک کو ہے، قرآن کا فرمان کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور مومن کے تعلق سے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کون انسان قید میں رہنا چاہتا؟ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم قید میں رہیں۔ ایک پنجڑے میں اگر کسی چڑیا کو رکھ دیا جائے، وہ بھی فڑفڑاتی ہے کہ کب اس کا دروازہ کھلے اور ہم کب باہر جائیں۔ قید میں کوئی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، قید میں کوئی نہیں رہنا چاہتا، اور اس دنیا کو سرکار نے مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے۔ سرکار فرماتے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا جب ہمارے لیے قید خانہ ہے تو پھر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، آزاد ہونا ہے۔ اور جب تک پنجڑے میں چڑیا رہے، آزاد نہ ہو جائے، قرار حاصل نہیں ہوتا، سکون میسر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مومن جب تک اس دنیا سے نہ چلا جائے، اسے قرار حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ دنیا سے جائے گا۔ ابن ابی دنیا بلکہ عبد الرحمن بن زکریا کے تعلق سے فرمایا گیا، وہ خود کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے خدا پوچھے کہ بتا تیرا ارادہ کیا ہے، اگر تجھے 100 سال کی زندگی دی جائے اور چند لمحے کے بعد فوراً موت دیا جائے تو کسے قبول کرے گا؟ اس 100 سالہ زندگی کو قبول کرے گا یا چند لمحے کے بعد جو موت آ جائے اس موت کو قبول کرے گا؟ وہ فرماتے کہ میں موت کو چنوں گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہونے والی ہے، صحابہ کی زیارت ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میں میسر آنے والا ہے۔ اسی لیے میں 100 سالہ زندگی کو نہیں بلکہ موت کو چنوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب یہ قید خانہ ہے تو ہمیں اس قید خانے سے آزاد ہونا ہے۔ یہ دنیا صرف ہمارے اور آپ کے برتنے کے لیے ہے، ہمارے آپ کے برتنے کے لیے ہے۔ بس آؤ سامان کو برتو اور برتنے کے بعد پھر اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جاؤ۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ سرکار کھجور کے چٹائی پر لیٹے ہیں۔ عمر فاروق تشریف لائے تو سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سرکار کے مقدس پیٹھ پر کھجور کے درخت کے چٹائی کے نشانات موجود۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ عمر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ نرم بستر پر سوئیں، اور جن کی وجہ سے کائنات کو زندگی ملی ہے، جن کی وجہ سے کائنات میں روشنی میسر ہوئی ہے، جن کی وجہ سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، وہ کھجور کی چٹائی پر لیٹے تو جسم پر اس کے نشانات پڑ جائیں، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں اے عمر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اے عمر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہمیں یہاں کی آشائشوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہاں کی سہولتوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ گرمی کا موسم ہے تو یہ نہیں کہ ہمیں پنکھے چاہیے، ہمیں ایسیاں چاہیے۔ سردی کا موسم ہے تو یہ نہیں کہ ہمیں ساری آشائش ہیٹر اور کولر چاہیے، بلکہ آپ جتنا کم اس دنیا کو برتو گے اتنا ہی آپ سے کم حساب ہونے والا ہے۔ آج جیسی آپ زندگی یہاں گزارو گے ویسے آپ کے ساتھ اچھائیاں وہاں پر جو ہے ہونے والی ہے۔ اس لیے اس دنیا کو برتن جو ہے، اس دنیا کو برتو، مگر کبھی بھی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے محبت نہ کرو۔ سرکار نے ایسے نہیں فرمایا اب دنیا جی
लतीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया एक मुर्दार है, उसका तलब करने वाला कुत्ता है, उसकी टोह में, उसकी चाहत में, उसकी मोहब्बत में, उसके लगन में हमेशा रहने वाला सरकार फरमाते वो कुत्ता है। ये दुनिया हमें बरतने के लिए दिया गया है, इस दुनिया को बरतो, मगर इससे खबरदार दिल न लगाना, इससे मोहब्बत न करना, इसके झांसे में ना आना, इसके फ्रेम में ना आना, इसलिए कि अगर तुमने इसके झांसे में, इसके फ्रेम में अगर तुम मुबतला हो गए, तुम्हारी आखिरत भी जो है, तुम्हारी जिंदगी भी वो भी जो है खराब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी खराब हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो, तो फिर अच्छे आमाल करो, इस फ्रेब वाले दुनिया से अपने आप को बचाए रखो। जब तुम अपने आप को इस फ्रेबी दुनिया से, इस जो है दुनिया, रंगीन दुनिया से अपने आप को बचाओगे, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। हज़रात, जो तकरीर का मिजाज है वो आज बन नहीं पा रहा। वजह ये कि ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ सोच कर आते हैं, जहन से निकल जाए, तो फिर वो बातें दोबारा जहन में आती नहीं है। मगर इतना तो ज़रूर कहूँगा कि दुनिया से हमें आपको जाना है तो आखिरत की तैयारी करनी है। पिछले जुमा को मैंने मौत के हवाले से और नज़ा के ताल्लुक़ से और तलक़ीन के ताल्लुक़ से और तलक़ीन नज़ा के बाद मौत के तारी होने के बाद, रूह के निकलने के बाद क्या क्या काम करना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से मैंने कुछ बातें आपके कुछ गुज़ार की थी और मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह आगे के मसाइल आगे बयान करने की कोशिश करूँगा। हज़रात देखिए, अब मैयत के गुस्ल के ताल्लुक़ से तो मैं सारी बातें बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको बताया नहीं जाएगा एक दिखा करके, तो ये सारी चीज़ें हमारे आपके समझ में आती भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैयत को जब गुस्ल दिया जाए, क्योंकि यहाँ तक बात हमारी ठहरी थी, मैयत को जब गुस्ल दिया जाए तो फरमाया गया कि जितने भी लोग गुस्ल देने वाले हों वो मुत्तकी परहेज़गार हो तो नूरुन अला नूर है। मुत्तकी परहेज़गार लोग, बावजू लोग अगर रहें तो बरकतों के ज़्यादा, बरकतों के हुसूल का एक ज़रिया भी है ना। फरमाया भी गया कि जहाँ पे 40 मुत्तकी और परहेज़गार हो वहाँ पर एक अल्लाह का वली होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग भी गुस्ल दें वो अगर मुत्तकी और परहेज़गार हो तो ज़्यादा बेहतर है, नूरुन अला नूर है। एक चीज़ और कि जब गुस्ल दें तो हमारे यहाँ क्या होता है कि वो भी आ जा रहा है, वो बच्चे भी आ जा रहे हैं कोई पानी देने के लिए। देखिए, 4 आदमी अगर हो तो काफ़ी है, एक गुस्ल देने वाला, एक लोटे से पानी डालने वाला और 2 उनकी मदद करने, हेल्प करने वाला, ये 4 आदमी काफ़ी हैं। ज़्यादा लोगों को उसमें भीड़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जब गुस्ल दिया जाए तो आप लोग बेहतर जानते होता भी है पर्दे का माकूल इंतज़ाम हो जाए, और इसलिए भी कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि ऐ अली, मुर्दे की रान को देखना ऐसा ही है जैसे कि जिंदा के रान को देखना। या जिस तरीके से जिंदे के लिए सत्र औरत है, इसी तरीके से मुर्दे के लिए भी सत्र है। इसलिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम हो, और उसके बाद जो गुस्ल देने का तरीक़ा है वो जो हम नहाते गुस्ल करते हैं सेम तरीक़ा है। बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें जो वज़ू किया जाता है तो कुल्ली नहीं की जाती, नाक में पानी नहीं चला जाता। उसके बदले क्या होता है कि कोई भीगा कपड़ा या कोई रुई लेकर के दांतों पर जो है मल दिया जाता है, नाक की नथनी पर और कान पर मल दिया जाता है। बस यही तरीका होता है, वरना गुस्ल का जो हमारा तरीका है वही तरीका होता है। एक चीज़ और, अभी 2 दिन पहले मुझे एक आदमी ने सवाल किया कि अगर आदमी जनाबत में रहे और फिर उसके बाद कहीं जा रहा था, पेशाब किया, छींटे भी गिर गए, तो क्या डबल गुस्ल करना पड़ता है? अभी 2 दिन पहले के बाद किसी ने मुझसे सवाल किया। अब मुर्दे का हिसाब था कि कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हज़रत एक तो मुर्दे का गुस्ल है, फिर अगर वो जनाबत से था तो क्या फिर डबल गुस्ल देना? तो देखिए, एक गुस्ल से ही सारे गुस्ल अदा हो गए, ठीक है ना, एक गुस्ल से ही। एक मसला ये, क्योंकि अब लोग इल्म से करीब तो होते नहीं हैं, है कि नहीं। मैंने पहले कहा कि ये सारी बातें जो है
ٹیکٹیکلی بتانے کی ہے، یہ اس طریقے سے بیان میں تقریر کرنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس کو سننا یا سمجھنا یا سیکھنا نہیں چاہتے۔ اچھا، جب سیکھنا نہیں چاہتے، ایک بات مجھے یاد آ گئی، سنیں آپ لوگ، سیکھنا نہیں، علم والوں کی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ نوجوان کیا سوچتے ہیں کہ بھئی وہ چپ میں، میموری میں اس سے سن لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سنیں میت کے تعلق سے، جنازے کے تعلق سے، کہ جنازے کو جب کاندھا دیا جاتا ہے نا، کاندھا، جب کاندھا دیا جاتا ہے تو کاندھا دینے کے بعد ایک قدم چلنے پر اللہ تعالیٰ ایک کبیرہ گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ ایک قدم کاندھا دینے کے بعد ایک قدم چلنے پر کتنے؟ ایک کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جھوٹ یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب یہ کبیرہ گناہ ہے، زنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کاندھا دے کر کے ایک قدم چلے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک کبیرہ گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ نماز کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو ایک کبیرہ گناہ معاف ہے، حج کرو تو ایک کبیرہ گناہ معاف ہے، سب کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ فضیلتیں ہیں، مگر جنازے کے تعلق سے فرمایا گیا۔ آج ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم لوگ کاندھا دینے میں بھی شرماتے ہیں، دے کہ نہ دے، یہ اپنا آدمی ہے کہ پرایا ہے، دے دے کہ تو آدمی کیا بولے گا کہ تو ہٹ جائے، ایسا بھی بول سکتا ہے، ایک الگ سی سوچ ہے۔ ایک قدم اگر کاندھا دے کر چلے آپ، ایک کبیرہ گناہ معاف ہے، دو قدم چلے، دو کبیرہ گناہ معاف ہے، حتیٰ کہ آدمی 40 قدم چلے تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا گیا اللہ اکبر، جو کاندھا نہ دے، صرف جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، تو فرمایا گیا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کاندھا نہ دے، صرف جنازے کے پیچھے، ہم لوگ تو اس کو عام سمجھ لیے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے عام کر لیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، آدمی مرا گیا وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ میرے دوست، آج جو اس کا حال ہے کل وہی حال آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرمایا جب کوئی کاندھا نہ بھی دے، صرف پیچھے پیچھے چلے، تو پیچھے پیچھے چلنے میں ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر ایک قدم پر 100 گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے۔ آپ بابو جی پورا جنازہ اٹھا، آپ کھرنی پورا کی طرف سے گھما کر کے لے کر کے آئے، اب مجھے بتائیں کم سے کم 500 قدم چلے ہوں گے، 500 قدم آپ چلے ہوں گے، ایک قدم پر 100 نیکی اور ایک قدم پر 100 گناہ معاف، یعنی ایک قدم پر 100 نیکی بھی مل رہی ہے اور 100 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اگر 500 قدم آپ نے چلا تو بتائیں کتنی لاکھ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں چند لمحوں میں ہو رہی ہے، کتنے لاکھ نیکیاں چند لمحوں میں۔ اور اس کے بعد میں اس کے تعلق اور خلاصہ کروں گا، لیکن آگے اور جو مجھے علم کے حوالے سے بیان کرنا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو میت کا جنازہ پڑھے، میت کا جنازہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک قیراط عطا فرماتا ہے۔ ایک قیراط، صحابہ عرض کر دیا یہ قیراط کیا ہے؟ سرکار فرماتے جتنا احد پہاڑ ہے، سمجھ لو کہ جتنا احد پہاڑ ہے اتنا ایک قیراط ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے جو بندہ کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز ادا کرتا ہے، جنازے کی نماز ادا کرتا ہے۔ اب آپ یہ احد پہاڑ کتنا ہے؟ 13 کلومیٹر کا ہے احد پہاڑ، کم و بیش کتنے کلومیٹر کا؟ 13 کلومیٹر کا پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ، اتنی نیکیاں ایک شخص کے نماز جنازہ کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جنازہ کے ادا کرنے میں، ایک جنازہ پڑھنے میں کتنی نیکیاں؟ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو کسی عالم کی محفل میں بیٹھتا ہے، علم والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1000 جنازے کی نماز پڑھنے کے برابر نیکیاں اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ یہ چپ میں سننے سے نہیں ملے گا، یہ فوائد چپ میں سننے سے، ریڈیو میں سننے سے، موبائل میں سننے سے، انٹرنیٹ میں سننے سے نہیں ہوگا۔ علماء کی محفل میں بیٹھنا، عالم کی صحبت میں بیٹھنا، علم والوں
تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک جنازہ پڑھو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہے۔ 1000 جنازے ہیں، پتہ یہ چلا 1000 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ تعالیٰ چند لمحے علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے عطا فرماتا ہے۔ نوجوانوں کیوں دور بھاگتے ہو؟ کیوں مدرسوں سے دور بھاگتے ہو؟ آج نوجوانوں سے کہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ گٹروں کے پاس بیٹھ کے گندگیاں سونگ کر کے نیٹ چلانا، یہ ان کے پاس وقت ہے۔ مچھر الگ کاٹے، گندگیاں الگ سونگے، گٹروں کے پاس بیٹھ کے جہاں کوئی نہ دیکھے، گٹر کے پاس کوئی زیادہ لڑکیوں سے چیٹنگ چلتی ہے، وہاں کوئی نہیں، اپنی سیٹنگ ہو رہی ہے۔ گٹروں کے پاس بیٹھ کر کے تم چیٹنگ کرتے ہو، یہ تمہیں گوارا ہے، لیکن عالموں کی محفل میں بیٹھنا، علم والوں کی محفل میں بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ تمہیں گوارا نہیں۔ سنو، تم چاہے دنیا کی نظروں سے بچ کر کے گٹروں کے پاس بیٹھ کر کے اور جو تنہائی میں بیٹھ کر کے تم گناہ کر کے تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سن، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو ضرور دیکھ رہا۔ مگر سنو، کوئی فائدے تو حاصل نہیں، گناہ کے کام میں ملوث تو ہو، مگر چند ساتھ اگر تم نے علم والوں کی محفل میں، علماء کی محفل میں، جو علم پڑھائے سکھائے بتائے، ان کی محفل میں اگر تم نے چند لمحے بھی حاضری دے دی تو سنو، 1000 جنازہ پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرا ٹاپک آج کا یہی ہے، لیکن میں یہ بات بیچ میں اس لیے بتا دی کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی لوگ آنا نہیں چاہتے، مدرسے سے جڑنا نہیں چاہتے۔ ایک کوئی اگر فلاح کا کام ہو، فاؤنڈیشن یا کوئی دوسرے کام ہو، نوجوان پھٹ سے جڑیں گے، بھائی ہمارا بھی اس میں نام لکھ لو، مجھے چیئرمین، مجھے صدر، مجھے سیکرٹری، مجھے خزانچی، مجھے فلاں، مجھے ڈھماک بنا لو۔ کیوں بھائی؟ وہ واٹس ایپ پہ ہمارا فوٹو آئے گا نا، واٹس ایپ پہ ہمارا فوٹو جو آئے گا، دنیا والے بتائیں کہ بھائی دیکھو فلاں کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، بھلے سے وہ آدمی ہے تنہائی میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے یہ میرا اسٹیٹس ہے کہ میں اچھے کام کرتا ہوں۔ اسٹیٹس دنیا والوں کو مت بتاؤ، تمہارا اسٹیٹس خدا کو پتا ہے، تمہارا اسٹیٹس خدا کو پتا ہے، دنیا والوں کو مت دکھاؤ۔ جو کچھ تم یاد کر رہے ہو، کرو گے، کرنے والے ہو، سب کا علم خدا کو ہے، خدا سب جانتا ہے۔ دنیا والوں کو مت بتاؤ کہ فلاں کا کام کر رہا ہوں، آج جب تمہارے اندر خود ہی اچھا یا نہیں ہے، تم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں، تو اس لیے نوجوانوں علم کی محفل میں آؤ، علماء کی محفل میں آؤ، جو تمہیں علم سکھائے، دین کی باتیں بتائے، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غسل کے تعلق سے، غسل میت کے تعلق سے، دیکھیں یہ سب ٹاپک کے لیے وقت کافی چاہیے اور وقت بہت کم، اتنے کم تو اس ٹاپک بات ہوتی بھی نہیں ہے، اور ابھی 4 جمعہ، آج 5واں جمعہ بول دیا میں کہ ابھی تک غسل میت کے پاس پہنچو گے، مختصر اختصار کے ساتھ میں نے پہلے کہا، اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ جیسے آپ غسل دیتے ہیں ویسے غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد جو ہے پھر جو ہے کفن وغیرہ جو کچھ بھی ہے، مرد کے لیے جو ہے 3 سنت ہے اور عورت کے لیے 5 جو ہے سنت ہے۔ کفن وغیرہ دینے کے بعد جنازہ لے کر کے چلے آپ، اللہ اکبر۔ اس کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی نعت نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے تسبیح نہیں کرنی ہے، کوئی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ذکر نہیں کرنی چاہیے، بہت ساری باتیں القصہ مختلف، اس کے پورے دلائل موجود ہیں اہل سنت جماعت کے علماء کے پاس، بس اتنا سن لیں یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ساری چیزیں جائز ہیں، کیونکہ اب اس پر اگر گفتگو ہو تو پوری بات تو اس پر جائے گی، ٹائم اتنا اپنے پاس وقت ہے نہیں۔ جنازہ لے کر کے چلے، اللہ اکبر، ہر قدم پر اگر آپ کاندھا نہیں بھی دے رہے، ہر قدم پر 100 نیکی ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا جب وہ جنازے کے ساتھ رہے تو 1 قیرات، سبحان اللہ، جنازے کی نماز پڑھے تو 2 قیرات، اور کفن دفن کے تک موجود رہے تو 3 قیرات کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ہاں بھائی، میت کے موت سے لے کر کے جنازے تک رہے 1 قیرات، سبحان اللہ۔ 1 قیرات میں نے پہلے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر، جنازے کی نماز پڑھے تو 1 اور قیرات، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد دفن تک رہے تو 1 اور قیرات، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے کم وقت میں آپ کو 3 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال عطا فرماتا ہے۔
اس کے ساتھ ذات یہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو بخشنے پہ آتا ہے تو کیا کیا طریقہ دیتا ہے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار کسی نیک آدمی کی نماز جنازہ میں شریک ہو، اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے اس کے طفیل اس گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مرنے والا نیک ہے، مرنے والا نیک ہے اور نماز پڑھنے والا گنہگار ہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی وجہ سے، مرنے والے کی وجہ سے اس گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مرنے والا گنہگار ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والا نیکوکار ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکوں کی وجہ سے اس گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہیں بیٹھے رہیں گے لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، نماز جنازہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا بھی غدار ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی غدار ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل، یہ اپنے ماں باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے بھائی۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ پہ رکھا اس ماں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے یہ لوگ۔ آپ کے مولانا ہم تو ایسے آدمی دیکھے نہیں، میں نے کہا دیکھ لو، کچھ لوگ ایسے ہیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں سیکھے ہیں۔ اب پھپھا مرا، کھالو مرا، سسرال کوئی مرا، آ کے زبردستی حاضر ہو گیا، کھڑا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کھڑا ہو گیا، وہ کچھ بھی آتا نہیں، کھڑا کبھی سیکھا نہیں۔ اب جب ابھی نہیں سیکھا، اچانک باپ کا یا ماں کا انتقال ہوا تو بتاؤ کہ ماں کے انتقال پہ کیا پھر سے علماء کے پاس جائے گا کہ مجھے نماز جنازہ کا طریقہ سکھا دو، مجھے نماز جنازہ پڑھنا ہے؟ ویسے ماں کے جنازے میں کھڑا ہے تو پڑھا کیا؟ پڑھا کیا؟ اس سے زیادہ کم نصیب انسان اور دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس باپ نے پال پوس کر پروان چڑھایا، جس ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے جو ہے تمہاری تکلیفوں کو برداشت کیا اور تمہیں پالا پوسا پروان چڑھایا، تم اس لائق بھی نہیں کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھ سکو، تو تم سے زیادہ کم نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے ماں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھے؟ اگر کہتے کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے تو سیکھتے کیوں نہیں؟ اور میں ہمارے بزرگوں سے بھی کہوں گا، میرے بزرگوں اپنی اولادوں کے چکر میں نہ پڑو، یہ اولاد کسی کی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے فتنہ ہے، یہ تمہیں فتنے میں ڈالنے والی ہے۔ ہاں اولاد اگر اولاد صالح ہے، اولاد اگر اولاد صالح ہے، نیک ہے، تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نام سے ایصال کرتا رہے گا اور فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اگر وہ کچھ نہ بھی کرے، نیک بیٹا اگر کچھ نہ بھی کرے، نماز تو پڑھے گا نا، نیک ہے نماز تو پڑھے گا نا۔ جب نماز پڑھے گا، اتحیات میں بیٹھے گا تو کہے گا اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تبعنا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہ 5 وقت کی نمازوں میں تمہارے لیے دعا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اگر اولاد نیک ہے، اولاد صالح ہے تو فائدہ پہنچتا رہے گا، لیکن اولاد اگر کم نصیب ہے تو تم بھی کم نصیب ہو، اس لیے کہ تم نے اولادوں کو وہ نہیں بنایا جو بنانا چاہیے تھا، وہ نہیں بنایا جو بنانا چاہیے تھا۔ آج دیکھیں باپ مر رہا ہے، میں نے پڑھا کہ ایک جگہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، رئیس آدمی تھا، پیسہ والا آدمی تھا، انتقال ہو گیا۔ اب مولوی صاحب کو بلایا کہ آؤ مولوی صاحب دیکھو ہمارے باپ کو انتقال کیا کرنا چاہیے، غسل وغیرہ دو۔ مولانا صاحب آئے تو دیکھا کہ جسم پر ایک سویٹر تھا، بہت قیمتی تھا، بہت ہزاروں کا تھا، قیمتی تھا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو میں اتار دیتا ہوں، کہا نہیں کھیتی سے کٹ کر ڈالو، کہا نہیں اتار کا بہت قیمتی ہے تم رکھ لو۔ کہا مولانا کیا بات کرتے ہو، ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کو میں پہنوں گا؟ یہ مر گیا ہے، ابھی اس دنیا سے رخصت ہونے کے چند لمحے ہوئے ہیں، مگر بیٹا کہہ رہا ہے مر گیا، یہ میت ہے، اسے گھر سے باہر کرو۔ اس کے اتارے ہوئے کپڑے اگر 50,000 کے بھی ہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ جس بیٹے کو تم نے پروان چڑھایا، جس بیٹے کو اونچا مقام تک پہنچانے کے لیے تم نے
ने बेईमानियां की, दूसरों के मालों को हड़पा, जिसके लिए तुमने जायज और नाजायज में कोई तमीज न किया, हराम और हलाल में कोई फर्क न की, आज वही बेटा तुम्हें दुनिया से भेज रहा है तो तुम्हारे बदन में लगे हुए कपड़ों को भी पहनना नहीं चाहता। किन औलादों पर तुमको भरोसा है, नाज है, काम कट करके फेंक दो, ये कपड़े लगे हैं तो कट करके फेंक दो। और बाप ने अपनी मेहनत कमाई के, खून पसीने की कमाई से ये जो घर, ये महल तामीर किया है, इसका क्या करोगे? नहीं, इसमें हम लोग आराम से रह सकते हैं। कमाया आपने, मेहनत की आपने, हराम हलाल को नहीं देखा आपने, जायज और नाजायज को नहीं देखा आपने, तकलीफें उठाई आपने, मगर मजे कोई और करेगा, हिसाब वो नहीं देगा, हिसाब आपको देना पड़ेगा। हिसाब कौन देगा? बेईमानी हमने की है तो हिसाब हमें देना है, मेरा बेटा नहीं देगा। मेरा बेटा जो करेगा उसका हिसाब वो देगा, जो मेरा बेटा करेगा हिसाब वो देगा। आज मुझे बताओ कि जब इतना तक करने को बच्चा तैयार नहीं, तुम्हारी नमाज जनाजा भी सही ठीक से पढ़ नहीं सकता, तो बताओ उस बच्चे के तुम्हारे अपने आखिरत को बर्बाद करोगे? उन बच्चों के तुम हराम और हलाल को नहीं देखोगे? आज इंसान कमा रहा है, हराम और हलाल को नहीं देखता, क्यों? कुछ भी हो, मेरे बेटे को मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, 1 लाख रुपए का डोनेशन देना पड़े तो दूंगा, पढ़ाना है, हराम और हलाल को नहीं देखूंगा, मगर पढ़ाना है। जिसको आला मकाम तक पहुंचाने के लिए तुमने हराम और हलाल को एक कर दिया, आज तुम्हारी आंखें बंद होने के बाद वो तुम्हारे काम नहीं आ रहा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाजा अल्लाह अकबर नहीं पढ़ेंगे लोग, बाहर बैठे रहेंगे। तुम बाहर बैठे रहोगे तो तुम्हारे जनाजे में भी लोग बाहर बैठे रहेंगे। नहीं फरमाया सरकार ने सुभान अल्लाह कि जिसके जनाजे में 3 सफ हो जाए, सरकार फरमाते उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई जिसके जनाजे में 3 सफ लोग हों। और एक रिवायत मैंने ये भी पढ़ा कि जिसके जनाजे में 100 आदमी हो, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। हाँ? अब आते हैं 100, पढ़ते हैं 5, आते हैं 500, पढ़ते हैं 25। ये 75 का क्या हुआ भाई? 100 में 75 का क्या हुआ भाई? हम निठल्ले हैं, हम निकम्मे हैं, हमको कुछ नहीं आता, दूसरों के मालों को हड़पना आता, शेंदी चूना लगाना आता दूसरों को। है भाई, ये चीज़ें अच्छे से आती हैं, ये सारे काम अच्छे से आते हैं, मगर हमें मस्जिद को गुस्ल देना नहीं आता। क्यों भाई? नहीं, हम सीखना नहीं चाहते। क्यों भाई? तुम्हें मरना नहीं है। जब तुम मरोगे तो अगर ऐसे ही सबने किया, कोई सीखा ही नहीं, और जब कोई मर गया, अब कोई सीखा ही नहीं है, तो फिर गुस्ल कौन देगा इन वक्त पे? तुम्हें भी बगैर गुस्ल के दफन कर दिया जाए, बगैर जनाजे के दफन कर दिया जाए। अरे जनाजे का हुक्म तो यह है कि सबसे पहले उसका वली पढ़ाए, उसके वली का हक है। बाप मरा तो बेटे का हक है, मगर बेटा तो निठल्ला है, निकम्मा है, इन सब चीज़ों से आवारागिरी में मुब्तला है बेटा। मेरे दोस्त, ये बातें कड़वी है, मगर सीने में जगह है तो इन बातों की। और हक तमर्रुन, हक बात कड़वी लगती है, मगर ये बातें जो बयान कर रहा हूँ मैं, ये बातें सिर्फ जो है सुन के कान से निकालने की नहीं, अपने दिलों में समाने की है। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमारा बेटा तो इस लायक भी नहीं कि बाप को दफन कर दिया जाए तो थोड़ी देर वहाँ रुक करके सूरह बकरा की शुरू की चंद आयतें और आखिर की आयतें पढ़ दे, इस लायक भी तो नहीं हमारा बेटा। फरमाया गया कि जब दफन कर दो तो थोड़ी देर बैठो, इसलिए कि तुमसे मस्जिद को उन्स हासिल होता है, दिल बहलता है। अल्लाह अकबर। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि एक ऊँट के ज़बह करने के बाद, उसके बोटी करने के बाद गोश्त को तकसीम कर देने में जितना वक्त लगता है, उतनी देर तक मस्जिद के पास बैठना चाहिए। कौन बैठ रहा है भाई? हम तो बस, और हमारे मेहमान जो आया हुआ है आज, अभी बाबा को ही देखते रहेंगे, मेहमानों को कहाँ देखेंगे? तो मर गया। जो जिंदा है उनको जरा खातिर तवाजे, उनके आगे पीछे जरा घूम लेते हैं तो कहेंगे बड़ा नेक लड़का है, अच्छा लड़का है, इनसे हमको कुछ सुनने में आएगा, उनसे क्या है, वो तो गया। सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। थोड़ी देर बैठने का वक्त हमारे पास। अच्छा, माँ बाप के कब्र में जाने के फायदे क्या मालूम है? अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि जो हर जुमा को
اپنے ماں یا باپ کے قبر پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان کا نام اللہ کے نیک بندوں میں، اولیاء اللہ کی فہرست میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جو ہر جمعہ کو اپنی ماں یا اپنے باپ کے قبر پر جاتا ہے۔ کون جاتا ہے بھائی؟ ہم جاتے ہیں، ہمارے بچے جاتے ہیں، کون جاتا اپنی ماں کی قبر پہ، اپنے باپ کی قبر پہ؟ یہ دنیا ہمیں فریب میں مبتلا کی ہے میرے دوست۔ اس دنیا کے چکر میں نہ پڑو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ بے شک بیٹے سے پیار کیا جائے، بیٹی سے محبت کیا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ جو بیٹا تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا، نہ پڑھا سکا، نہ پڑھ سکا، نہ تمہاری قبر میں تھوڑی دیر رک سکا، نہ قبر میں آذان ہی دے سکا، وہ بیٹا تمہارے جب یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد نہیں کر سکا، بعد میں کیا کرے گا؟ ایسال ثواب کرے گا۔ مگر بیٹا اگر نمازی ہو، سبحان، میں نے کہا نا اتحیات میں بیٹھتے تو پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم، اس کے بعد پڑھتے ہیں نا دعائے معصورہ، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تبع لدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہی تو دعا ہے نا۔ 2 رکعت کے بعد اگر 2 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت کے بعد جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے دعا ہے، سبحان اللہ۔ اگر دن بھر وہ بچہ کچھ بھی نہ کر سکے لیکن 5 وقت کا نمازی ہے تو 5 وقت اپنے ماں باپ کے دعائیں کر رہا ہے، اور یہی چیز ایک مردے کو چاہیے ہوتا ہے۔ یہی چیز چاہیے ہوتی ہے بھائی کہ ان کے لیے کوئی احسان ثواب کرے، کوئی کچھ پڑھ کے بخشے، ان کے لیے دعائیں کرے۔ قرآن نے کہا ہے نا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چلے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے میرے دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی آخرت کی تیاری کیجیے، اپنے آخرت کو برباد نہ کیجیے، ضائع نہ کیجیے۔ نہ یہ مال کام آئیں گے، نہ متاع کام آئیں گے، نہ اولاد۔ ہاں اولاد اگر نیک و صالح، یہ بات پہلے کہہ دے رہا ہوں، صالح اولاد ہے، نیک ہے تو کام آئیں گی بے شک، لیکن اگر نیک نہیں ہے یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تمہارا اعمال تمہارے ساتھ جانے والا ہے، وہ اندھیری کوٹھی ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی یار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سہارا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر سہارا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ اس لیے میرے دوست وہ کام کرو جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ اگر وہ کام کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری قبر روشن و تابناک ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ، وقت کافی، ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جمعہ کو موت کے حوالے سے گفتگو کروں یا نہ کروں۔ ایک مسئلے وضاحت کر دوں، وہ مسئلہ یہ ضرور ہے جب اپنے مردوں کو، میت کو دفن کرنے کی کوشش کرو تو نیک آدمی کی قبر کے قریب ان کو دفن کرنے کی کوشش کرو۔ نیک لوگوں کے فرمایا گیا کہ ایک آدمی کی قبر کھل گئی، قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم سے 2 گلاب کے شاخ لپٹے ہوئے ہیں اور گلاب کے 2 پھول ان کے نتھنی میں جا کر کے لگا ہوا ہے۔ اب رشتہ داروں نے سوچا کہ بھائی یہ پانی کی وجہ سے جو ہے قبر کھل گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اور کہیں قبر کھود دیتے ہیں اور اس کو لے جا کر وہاں پہ دفن کر دیتے ہیں۔ اور دوسری قبر کھودی گئی، جب اس کو اٹھا کر وہاں ڈالا گیا تو کیا دیکھا، وہ جو شاخ لپٹی ہوئی تھی وہ شاخ نہیں 2 اژدہے ہیں، وہ شاخ نہیں ہے 2 اژدہے ہیں، اور جو پھول 2 ناک میں تھے وہ پھول نہیں، اس کے فن ہیں، سانپ کے فن ہیں جو ناک میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت پریشان ہو کہ بھائی کیا بات ہے، ایک اہل دل کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے اس کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو 2 گلاب کے پھول اور شاخ لگتے ہوئے تھے نا وہ اژدہے ہی تھے۔ وہ کیا تھے؟ اژدہے تھے، مگر تم نے ان کو ایک اللہ والے کے قریب دفن کیا تھا، تو اللہ والے کے قریب دفن کرنے کی وجہ سے وہ سانپ، وہ اژدہے گلاب کے شاخ میں تبدیل ہو گئے اور وہ سانپ کے منہ فن گلاب کے پھولوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس لیے اگر خیریت چاہتے ہو تو ان کو لے جا کر
اللہ والے کے پاس دفن کر دو۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کے نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے طفیل اس گنہگار پر بھی رحم فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے لوگوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کرنے کی کوشش کرو، اور جو نہیں مانتے نیک لوگوں کے وہ چاہے جہاں بھی دفن کر دے، چاہے تو شمشان میں جلا دے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں اور بزرگوں کی صحبت دنیا میں حاصل کیے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر بھی بزرگوں کے ساتھ ہو تاکہ ہم اٹھیں تو بزرگوں کے ساتھ اٹھیں۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا جو جن سے جتنی محبت دنیا میں کرے گا قیامت کے روز اس کا حشر و نشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ ایک جو ہے وہ اعلان سماعت کر لیں۔ اعلان یہ کہ بروز اتوار 17 تاریخ کو بابو جی پورا بڑا محلہ میں ایک عظیم الشان پروگرام جشن خاتم الانبیاء و جشن غوث الورا رکھا گیا ہے، جس میں آل رسول، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، حضرت سید الشاہ ابو الحسنین